عرب تجار ہندوستان آئے تھے، اور یہ بمبئی سے آگے جیت پور کے نام سے ایک شہر ہے، اور اس جگہ سندھی ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے ان کو لوٹ لیا اور بہت بے عزت کیا۔ بندرگاہ پر ان کی عورتیں بین کر رہی تھی، رو رہی تھی اور کہتی تھی کاش کہ ہمارے عرب بادشاہ کو خبر مل جائے۔ کشتی یہاں سے روانہ ہو گئی اور بصرہ اتری، اور وہاں حال بتایا گیا۔ عبد الملک بادشاہ تھا مروانی، اور حجاج ابن یوسف ان کا نائب اور گورنر تھا بصرے کا۔ عبد الملک نے یا حجاج ابن یوسف نے سندھ کے بادشاہ کو لکھا کہ ہمارے عرب تجار بری طرح پٹ گئے اور بے عزت ہوئے، آپ ڈاکوؤں کو پکڑے، سزا دے، اور ہمارے لوگوں کو عزت سے رہا کرے اور مجھے خبر دے۔ یہاں دو حصے تھے، ایک سندھ دوسرا ہند۔ سندھ کا بادشاہ راجہ داہر تھا، اور ہند کا بادشاہ جو تھا وہ راجہ ظاہر تھا، اس کو دائر سیاہ بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا عرب بادشاہ کا تو بڑا غرور و تکبر سے برا بلا کہا، جا بھیڑ بکریاں چراؤ، اونٹ کی طرح پتے کھاؤ، کون ہوتے ہو؟ ہمیں پتہ چل رہا ہے ہم تمہارے عرب تاجروں کو اور بھی ماریں گے۔ وہ خبر وہاں پہنچی تو اس نے دوسرا خط لکھا اور راجہ دائر کو کہا کہ انسان کا بچہ بنو اور ہمارے لوگوں کو رہا کرو اور ڈاکوؤں کو سزا دو، ورنہ ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے تمہارے غرور و تکبر کے قلعے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ راجہ دائر نے کہا جا اپنا کام کر، لیکن اسی کے ساتھ ہی عبد الملک نے حجاج ابن یوسف کو اجازت دی اور اس نے ایک لشکر تیار کیا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سندھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس میں حجاج ابن یوسف ثقفی کا بھتیجا جو داماد بھی تھا، محمد بن قاسم زمانے کا سپہ سالار، صرف 17 سال عمر تھی اس کی، اس نے بھی ہاتھ کھڑا کیا میں بھی جاؤں گا، اور اسی کو سپہ سالار بنایا۔ یہ لوگ یہاں پہنچے، سکر کے پاس یہ باہر آئے، اور سقر گرمی بہت زیادہ اب بھی ہے، اس وقت بھی بہت گرمی تھی، تو ان بزرگوں نے عربوں نے کہا سقر سقر، تو اسی سے سکر بن گیا۔ اور محبوب گوٹھ میں تو صحابہ کی قبر ہے باقاعدہ سکر میں۔ دیکھا کہ سامنے دریائے سندھ ہے، اب تو دریائے سندھ 100 جگہ ٹوٹا ہے، اس وقت کیا جوش و خروش تھا اس کا، اور قلعہ دوسرے کنارے پر ہے۔ محمد بن قاسم نے فوج کے قابل لوگوں کو آرڈر دیا کہ کنارے سے دریا کا وتر ناپو، کنارے سے، کہ اس کنارے سے اس کنارے تک کتنا فاصلہ ہے۔ ہمارے ہاں جو اقلیدس کہلاتے ہیں جیومیٹری، اس کا یہی کام ہے کہ دور سے پیمائش کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے حکم دے دیے، درخت کٹ گئے، اس کی لکڑیوں کے تختے بنائے گئے، اور اس کو ایک خاص ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے کنارے تک پل بن گیا، اور لکڑیوں کو اس شان سے ایک دوسرے میں گھسایا کہ اسلامی فوج پار ہو گئی۔ پار ہونے کے بعد واپس لکڑیاں کھینچ لی، کنارے پر جمع کر دی۔ اور راجہ داہر کو اطلاع بھیجی کہ اسلامی فوج آئی ہے، اگر معافی مانگتے ہو اور اپنے غرور و تکبر کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو تو بچ جاؤ گے، ورنہ تیار ہو جاؤ۔
راجہ داہر جب یہ دیکھا کہ فوج تو دریا پار کر کے آ گئی تو گھبرا تو گیا. اس گھبراہٹ میں اس نے مذہبی اوتاروں کو بلایا، پنڈتیوں کو، گرنتھیوں کو، اور ان کو کہا وید دیکھو، گیتا دیکھو، ہندو دھرم کی کتابیں دیکھو کہ دشمن سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. ایک ویدی پنڈت وہ آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، چاند کی چاندنی میں فلاں دیوتا جو ہمارا فلاں جنگل میں ہے اس پر پرشاد رکھیں گے اور اس کو دعا کی جائے گی اور اسلامی فوج صبح غرق ہو چکی ہوگی. بادشاہ نے کہا اس میں جلدی کرو، وہ مجھے خط لکھ رہے ہیں، قریب آ چکے. اس نے کہا اس میں آپ یا آپ کی گھر والی میرے ساتھ ہوگی. یہ ایسی دعا نہیں ہے اور ایسا مزار نہیں ہے جس میں عام لوگ جا سکتے ہو. بادشاہ نے بیوی کو کہا کہ تو ساتھ چل. چلتے 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 ایک جگہ ایسی آئی کہ پنڈت جو ہے بدنیت ہو گیا. وہ تو حسین جمیل عورت تھی، بادشاہ کی ملکہ تھی، اور اس نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی. وہ رونے لگی کہ آپ تو مذہبی شخص ہیں اور مذہبی لوگ بہت پاک ہوتے ہیں، آپ کیوں مجھے ہاتھ لگا رہے؟ اس نے کہا ہم اور آپ میاں بیوی ہوں گے. راجہ دائر تیرا خاوند اور اس کی فوج ختم، یہ اسلامی فوج جانے والی نہیں ہے، میں اس بہانے آپ کو یہاں لایا ہوں. وہ اور یہ اندھیری رات میں لڑ رہے ہیں اور خاتون فریاد کر رہی ہے. اتنے میں دیکھو تو مسلح ایک خوبصورت قد کاٹ کا جوان سامنے آیا. اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ہمارے ملک پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. میں راجہ داہر کی بیوی ہوں، یہ مجھے لے کے آیا ہے کہ فلاں دیوتا پر آج دعا کریں گے، پرشاد چڑھائیں گے، اور اس طرح یہ مجھے چھیڑ رہا ہے. دو روایت، ایک یہ کہ مارا اس کو، دوسرا یہ کہ اس کو کہا کہ اگر مذہبی لوگوں کا قتل جائز ہوتا تو واجب القتل ہوتا. اور اس خاتون کو کہا کہ میں کیا خدمت کروں؟ اس نے کہا مجھے واپس اپنے گھر پہنچاؤ. تو اس نے کہا 3 شرطیں ہیں، ایک تو مجھ سے آگے نہیں چلے گی، میں آگے ہوں گا اور تم پیچھے چلو گی اور مجھے صرف چپ رائٹ لیفٹ رائٹ کہے گی، آگے مجھ سے باتیں نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے زیورات پہنے ہیں اس کو باندھ لینا. اور اس طرح روانہ ہو گئے. جب قلعہ قریب آیا، خاتون نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد بن قاسم ہے. کہا وہ جو فوج کا سپہ سالار ہے؟ کہا آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ کہا آج میری ڈیوٹی تھی رات کو اپنے سپاہیوں کے خیال رکھنے کی. اس نے کہا یہ قلعہ تو ایسا مضبوط بنا ہے کہ 10 سال میں بھی تم فتح نہیں کر سکتے. اس کا ایک کنارہ ہمارے کمرے کا وہ دریائے سندھ میں ہے، وہاں کھڑکی لگی ہے، میں وہ کھلی چھوڑوں گی اور آپ 3 دن صبر کریں اور 3 دن کے بعد عصر کے وقت پہنچنے کی کوشش کریں. میں آپ کی یہ اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی پاک دامنی راجہ دائر کو کہوں گی، اگر اس نے مان لیا تو بہت اچھا. اور محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار واپس چلا گیا اور اسلامی فوج کو حکم دے دیا کہ دریائے سندھ جو جیت پور کے قلعے کے سیدھ میں ہے وہاں قریب ہو جاؤ. ساری فوج کنارے عباسین پر آ گئی. محمد بن قاسم دیکھتے رہتے ہیں. تیسرا دن دیکھا کہ کھڑکی کھل گئی.
اور وعدے کے مطابق جب ٹائم ہوا تو محمد بن قاسم اور اس کے سپہ سالار اور جتنے جرنیل اور جنگجو دستہ تھا وہ سب وہاں پہنچے دریا میں، شہنازوں کے ذریعے مختلف ذریعوں سے پہنچے تو وہ کھڑکی کھلی تھی، اس میں داخل ہو کر اور راجہ داہر کو اسلام کی دعوت دی، اور خاتون بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کہ میں 3 دن سے کوشش کرتی ہوں، یہ مانتا نہیں ہے۔ محمد بن قاسم نے اس کا سر تن سے قلم کر دیا اور اس کو اپنے قلعے کے اندر ہی تمام اس کے فوج کو چکنا چور کر لیا اور اسلامی جھنڈا اس کے اوپر لہرایا، اور یوں سندھ پر مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے فتح ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے اس واقعے کو مشہور زمانہ محدث و مورخ بلازوری نے، جو 370 میں فوت ہوئے ہیں، نقل کیا ہے اپنی کتاب فتوح البلدان میں، اور محمد بن قاسم کے محامد اور بہادری بیان کرتے ہوئے یہ شعر لکھا ہے، ان الشجاعۃ والسماحۃ والنداء لمحمد ابن القاسم ابن محمدی، بہادری و تقوی، اخلاق اور کردار اسلام کے سپہ سالار محمد بن قاسم پر ختم ہے۔ ان الشجاعۃ والسماحۃ والنداء لمحمد ابن القاسم ابن محمدی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر کفار میں سے کوئی پناہ مانگنا چاہے تو آپ پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا پیغام سنے پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ۔ اسلامی روایات گواہ ہے، تاریخ عدل گواہ ہے کہ مسلمان فرمان رواؤں نے اور مسلمان سپہ سالاروں نے جب بھی اختیار و اقتدار پایا انہوں نے زمین کو عدل سے بھرا ہے۔